بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے اور دوسرے روزے میں ہم تھوڑے سے سنبھل جاتے ہیں اور ہماری طبیعت اور امور اور مزاج رمضان شریف کے اوقات اور معمولات کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اور رمضان شریف کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے معمولات کو رمضان المبارک اور اس کی عبادات کے مطابق ڈھالیں اور عبادات کو فوقیت دیں۔ دن کے اوقات میں کام ضرور کریں اور کام کرنا بھی چاہیے، اور اس لیے کہ جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اوائل دور میں تو ہمیں بڑے بڑے مارکے رمضان المبارک کے ان ایام میں ملتے ہیں، لیکن ظہر کے بعد یا عصر کے وقت کچھ تھوڑا قیلولہ کریں تاکہ آپ کے جسم کو تھوڑی سی استراحت میسر آئے، توانائی بحال ہو، اور اس کے بعد پھر عشاء اور جو رات کی تراویح ہے اس کے لیے آپ کی طاقت اور توانائی وہ مجتمع ہو سکے۔ دوسرے رمضان المبارک میں فطری اور لازمی طور پر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پیش نظر قرآن پاک کا وہ عظیم سورہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۃ الصنام یعنی علوم، معرف اور فصاحت اور بلاغت کی چوٹی اور اوج کمال قرار دیا۔ اس کی 40 رکوع ہیں، جس میں ابتدائی جو 20 رکوع ہیں اس میں براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ خطاب یہود کی طرف ہے۔ اس کا غالب حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اکثریت یہود کی تھی۔ یہود بڑے کلچرڈ تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب علم و فن تھے، ان کو اپنی بلاغت، فصاحت، علم اور حکمت اس پر بڑا ناز تھا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں بہت سے چیلنج تھے، لیکن جو ابتدائی چند ماہ یا ابتدائی سوا سال ہے اس میں آپ نے جو یہاں اسٹریٹجی اور یہاں کے حوالے سے جو حکمت عملی طے کی، اس میں ان لوگوں کو اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنی سپورٹ میں رکھنا یہ بہت کلیدی اور بہت بنیادی بات ہے۔ میثاق مدینہ، اس میثاق کے تحت یہاں کی جو سب سے بڑی فورس یہود تھی ان کو اس نقطے پہ مجتمع کیا کہ مدینہ پر اگر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی تو وہ ان کے ساتھ مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ بہت بنیادی اور کلیدی بات تھی۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جو ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، خانقاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، عبادت گاہ بھی تھی، اور جو مسلمانوں کا مرکز ملت تھا، ایک فوکل پوائنٹ تھا۔ اور تیسری اہم ترین کام اور امر اور واقعہ جو ہے وہ یہ تھا کہ مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی قرار پایا، اور یوں ایک امت مسلمہ کی تشکیل کا وہ ابتدائی مرحلہ یہاں پہ طے پایا۔ سورہ بقرہ، اس کا ورود، اس کا نزول ان ابتدائی 14 یا 16 ماہ میں ہے، جس میں 2 سن ہجری، جس میں قرآن پاک کے اندر روزے کے احکام کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ چیزیں متصل ہوتی ہیں غزوہ بدر کے ساتھ۔ تو یہ وہ عنوانات ہیں، یہ وہ شان نزول ہے، یہ وہ ترتیب ہے جس کے اندر سورہ بقرہ کے بہت زیادہ مضامین ہیں، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو تقریباً 18 یا اس سے زیادہ رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں خطاب امت مسلمہ اور امت مسلمہ کو وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور پھر سب سے بڑھ کر امامت کا تاج ان کے سر پہ سجایا گیا، جس کا نیوکلیس، جس کا بنیادی نقطہ تحویل قبلہ ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کو سامنے رکھتے تھے، اور اسی سب جنوب کی طرف کھڑے ہوتے، جس کا ایک کونا حجر اسود اور دوسرا کونا رکن یمانی والا تھا، اور اسی سمت میں بیت المقدس آ جاتا تھا۔ اس کو استقبال قبلہ تین کہتے ہیں، یعنی ایک سمت میں کھڑے ہو کر آپ 2 قبلوں کا جو استقبال ہے اور رخ ہے اس سے استفادہ کر لیا کرتے تھے۔
آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور آپ نے تقریباً 16 یا 17 ماہ یہود کے اس قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ وہی اور قرآن پاک میں اس کا کوئی واضح حکم تو نہیں تھا، لیکن اس کو ہم وحی خفی، یعنی وہ وحی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، اس کے حکم کے تحت یہ امور چلتے رہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ابتداً یہود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقتدی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل دیکھ کر قدرے مطمئن بھی رہتے تھے کہ یہ ہمارے ہی کیمپ کے فالوور ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لٹے پٹے لوگ آئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہ تحلیل ہو جائیں گے یا ہم میں ضم ہو جائیں گے یا یہ محو ہو جائیں گے۔ لیکن تحویل قبلہ کا حکم اتنا بڑا حکم تھا کہ یہودی لرزہ برندام ہو گئے، اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اس حکم کے تحت جب اپنے قبلے کی طرف رخ کیا اور اس کا تعین کیا تو یہودی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ محض کوئی گروہ نہیں بلکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک امامت کا شرف عطا فرمانے جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت زیادہ مضامین اور موضوعات ہیں، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اتنے زیادہ مضامین عطا کیے ہمارے ریسورس پرسن مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے شب گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ان مضامین میں اتنی وسعت ہے کہ شاید ایک ہفتے تک بھی اگر ہم ان مضامین سے استفادہ کریں تو طبیعت اور جی لبریز نہ ہو۔ اور یہ ریسورس پرسن بہت اہم چیز ہوتا ہے، ان کے آنے سے ہمیں تھوڑی سہولت بھی ہوئی کہ ابتداً تو ہم ایک خاص موضوع کی حد تک محدود اور مقید تھے، لیکن ان کے آنے سے موضوعات کا ایسا دروا ہوا، اور پھر ہمیں امید پیدا ہوئی کہ آنے والے دنوں میں یہ سہولت ہمیں اور زیادہ بہم ہوگی۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ہمارے مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دوسرے مہمان کل بھی ہمارے ساتھ تھے اور آئندہ بھی کافی دنوں تک ہمارے ساتھ رہیں گے، علامہ محمد بدر الزمان قادری، جامعہ حجویریہ میں طویل عرصہ شیخ الحدیث اور شیخ الجامعہ اس کی ذمہ داری ادا کرتے رہے، معروف عالم دین ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ اپنے اسکالرز کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا، سبحان اللہ۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کا کثرت سے ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھے گا۔ حضرت صاحب بلا تمہید آپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ارشاد فرمائی، واقعتاً سورہ بقرہ علوم و معارف کا سمندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر جیسی ہستی نے سورہ بقرہ پڑھنے میں 10 سال صرف کیے۔ اللہ، مقدمۃ القرآن بھی، مقدمۃ القرآن، جو علوم اور معارف اور شریعہ ہے قرآن کی، اس میں اس کو ایک ابتدائیہ کی حیثیت، دباچے کی حیثیت۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس صورت پاک، ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت کا یہ اعجاز ہے کہ ایک آیت میں پڑھنے والے کے لیے اور فہم کا شوق اور جستجو رکھنے والے کے لیے متعدد اسباق ہوتے ہیں۔ جو آیت مقدسہ ابھی ہم آپ نے جو فرمایا ہے، آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کی، اس آیت میں بھی متعدد اسباق ہیں۔ یہ آیت مقدسہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو ایک عظیم خطاب سے نوازا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، کسی بھی چیز کا درمیان عمدہ ترین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے انسانی زندگی کا درمیان ہے عہد شباب، واہ، عمدہ ترین اس کے زندگی کا حصہ ہے۔ دن کا عمدہ ترین حصہ وہ ہے جب سورج کی روشنی نقطہ عروج پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ
بزدلی اور طیش کا درمیانی حصہ جسے ہم شجاعت کہتے ہیں قابل تحسین ہے۔ اسی طرح بخل مذموم ہے، فضول خرچی بھی مذموم ہے۔ بخل اور فضول خرچی کا درمیان سخاوت ہے، سبحان اللہ۔ جسے قابل تحسین اور قابل تعریف گردانا جاتا ہے۔ یوں ہی تمام امتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ امت وسط، درمیانی امت جو عمدہ ترین اور افضل ہے، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ کیسے درمیانی ہے؟ اس لیے کہ ان کے نظریات میں اعتدال ہے، ان کے نظام سیاست میں اعتدال ہے، ان کے نظام اخلاق میں توازن، موزونیت اور اعتدال ہے، ان کے اعمال میں، معاملات میں، اقتصاد میں، سب امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے توازن، موزونیت، اعتدال اور درمیان رکھا ہے۔ لیکن میں ساتھ ایک بات ٹوٹے دل اور درد مند دل کے ساتھ بھی کہوں گا، کبھی کبھی جب اس آیت پہ میں غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال کی وجہ سے امت وسط اور بہترین امت ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ہم جب اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں کہ ہم یوں بگڑ چکے ہیں کہ آج جب اس تناظر میں ہم اپنے قول اور فعل کو دیکھتے ہیں تو پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کا قول اور فعل آج اعتدال سے ہٹ چکا ہے، بلکہ انتہا پسندی کی طرف ہے، افراط اور تفرید کا شکار ہیں، جبکہ ہمارے اکابر جنہوں نے اپنے قول اور فعل کو اعتدال کی دائرے میں رکھا تو ان کا ہر اور قول و فعل اس آیت کا آئینہ دار تھا، مصداق تھا، اور دنیا کی امامت کا شرف بھی انہوں نے حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہترین امت ہے اور یہ لوگوں پر گواہ ہے۔ اس امت کا یہ بھی شرف ہے کہ گزشتہ تمام امتوں پر اور خود ایک دوسرے پر ان کو گواہی کا، شہادت کی قبولیت کا، شہادت کی اہلیت کا شرف حاصل ہے۔ حدیث شریف میں قیامت کے دن اولین آخرین سب جمع ہوں گے، امتیں اپنے نبیوں کے سامنے ان کی تبلیغ کی تردید کر دیں گی، کہیں گی یہ تو نہ ہمارے پاس تشریف لائے، نہ انہوں نے پروردگار تیرا کوئی پیغام ہمیں پہنچایا۔ اگر یہ موسیٰ و عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنی اپنی امتیں ان کی کہیں گی ہمیں آپ کا پیغام پہنچاتے تو اے رب ذوالجلال ہم قبول کر لیتے، یہ تو ہمارے پاس نہ آئے نہ انہوں نے ہمیں پیغام پہنچایا۔ انبیاء اکرام فرمائیں گے مولا ہم تو گئے تھے، ہم نے پیغام بھی پہنچایا تھا۔ اب اس وقت ایک شہادت کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس شہادت کے لیے حضور کی امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور کہے گی پروردگار ہم شہادت دیتے ہیں کہ تیرے یہ انبیاء تشریف لائے تھے، انہوں نے ان کو تیرا پیغام حق پہنچایا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اچھا اب وہ لوگ کہیں گے پروردگار یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو آخری امت ہے، انہوں نے ہمارا دور، عہد اور معاملات نہیں دیکھے ہوئے۔ تو اس وقت یہ امت اپنے نبی اللہ کے حبیب کی طرف دیکھے، یا رسول خدا ہم نے تو آپ کی زبان سے سنا، اللہ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر گواہی دیں گے جس کا ذکر آگے ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر اللہ کے حبیب گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ حضور کی گواہی حتمی اور قطعی ہوگی، اس کے بعد کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کہ انبیاء تشریف لائے، دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ میں چاہوں گا تحویل قبلہ کے حوالے سے آپ مزید اس بات کو لے کر آگے بڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیے نا تو دو ایسے مرحلے آئے ہیں جو اہل ایمان پر بڑی کڑی آزمائش تھے، اور یہی آزمائشیں ان کے ایمان کی پختگی کو پرکھنے کا سبب بنی اور جانچنے کا سبب بنی۔ ایک تو معراج کا واقعہ جو بالکل محیر العقول واقعہ تھا، معجزہ تھا، اس پر خدشہ تھا کہ شاید کوئی دوسری رائے آتی، اور دوسرا وہاں بھی اہل ایمان ثابت قدم رہے اور تصدیق کی۔ دوسرا واقعہ تحویل قبلہ کا ہے،
اور آپ یہ دیکھیے یہ ایسا واقعہ ہے کہ بالکل بات ماورائے عقل جاتی ہے کہ دوران نماز پوری جماعت جو ہے 180 ڈگری کے اینگل پر روٹیٹ کر گئی ہے. جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں آ گئی, جہاں عورتیں تھیں وہاں مرد آ گئے, اس طرح روٹیٹ ہوئے. اصل میں یہ آزمائش تھی, جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اصل میں 2 چیزوں کو میں نے دیکھنا تھا. کون میرے حبیب کی اتباع کرتا ہے, جو دلوں میں ان کی زبانوں پر محبت کے جو زمزمے جاری ہیں, کیا دل اس کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دل اور دماغ اور زبان کے کلمات دونوں کے اندر یکجہتی اور یگانت کو ظاہر کرنا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پرکھنا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. اب ایمان کا جو ضیاع کا سبب بن رہا ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام جو تو آپ کے ساتھ روٹیٹ ہو گئے, پھر گئے قبلہ میں, ان کا ایمان باقی رہ گیا, اور جو نہیں پھرے ان کا ایمان باقی نہ رہا. اور کوئی ایسا ایک سنگل بھی فرد نہیں تھا, صحابی نہیں تھے جس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رخ نہ بدلا ہو. اور کوئی سوال بھی نہیں کیا گیا. سوال تو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن جب کہ فرما دیا. اچھا پھر میں نے کچھ تاخیر بھی ہو سکتی تھی کہ چلیں یہ نماز مکمل ہو جائے, اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جائے, اور ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ جاری ہو جائے اور وہ زیادہ آسانی اور سہولت ہوتی. لیکن اصل میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پرکھنا تھا, اور زبان پر جاری محبتوں کے زمزمے جو ہے ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تائید درکار تھی کہ تائید کیسے کرتے ہیں. اور یہی بات ہے اطاعت شاری کا اس سے بڑھ کر اور منظر اور مظہر بھی کیا ہو سکتا ہے. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں جو ایک چیز بڑی گہرائی میں جا کے نوٹ کی وہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کی تکمیل میں کبھی تاخیر نہیں فرمائی, نہ دعا کی آپ کی تکمیل میں اور نہ خواہش کی تکمیل میں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ نے ہمیشہ بہت جلدی فرمائی ہے. اور قرآن کریم کی اس آیا تحویل قبلہ کی جو آیا ہے یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ 2 رکعت کے بعد اگر 4 کے بعد بدل دیا جاتا تو کیا تھا, کیا اتنی تاجیل تھی. اور جو یہ آیت ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, کہ رضا آپ کی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی راضی تھے کہ قبلہ بیت المقدس رہتا. لیکن رسالت امام علیہ السلام کے دل میں 2 باتیں تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو میرے جد امجد نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, ایک تو وہ ہمیشہ ذہن میں رہتی تھی بات, اور دوسرا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کا قبلہ یہ تھا, اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ وہ خالف الیہود والی بات آ جاتی ہے کہ عملی اعتبار سے جو ہے ان سے ممیز ممتاز ہمیں ہونا چاہیے. تو یہ 2 باتیں تھیں. اور آپ نے جبریل امین سے جب عرض کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبلہ کو بدل ڈالے, تو آپ نے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, غلام ہوں, آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. یہ بات بڑی زبردست ہے. یہ جبریل جو سید الملائکہ ہیں اور رسول فرشتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, لیکن آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کی تکمیل میں تاخیر نہیں فرمائیں گے, جلدی فرما دیں گے. اور جب آپ جبریل اوپر چڑھ گئے تو آپ دیکھتے رہے کب پیغام آتا ہے. پھر دیکھیے کہ نماز کے دوران ہی جو پیغام آیا اور قبلہ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا. یہ بہت اہم اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس پر اگر آپ مزید بھی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ پھر فردر آج کے موضوعات میں سے جو ذکر اور شکر اور پھر یہ ہمارا جو عہد ہے اس کے اندر تو بڑا ابتلا ہے اور ہمارے حالات بڑے مختلف ہیں, اس حوالے سے بھی آپ آج بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے امت کو اور قوم کو. جناب ڈاکٹر صاحب یہ آیت مقدسہ مومنین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, سبحان اللہ, میرے بندو تم مجھے یاد کرو, واہ اذکرکم, کیا کہیں, میں تمہیں یاد کروں. اور یہ بھی صرف اور صرف دین اسلام کا ہی اعجاز اور شرف ہے کہ اس دین کے دائرہ رحمت میں جو داخل ہوتا ہے اس کو رب العزت اتنا اعزاز بخشتا ہے کہ اگر وہ اپنے پروردگار کو جس انداز سے یاد کرے وہ رب العزت اس سے اعلیٰ انداز سے اپنے بندے کی قدر فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت نظام بنایا کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور مقرب بن جاؤں, اس کے حضور ناز میں میرا بھی ذکر ہو, اس کے حضور ناز میں میرا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہو جائے. اور یہ بڑا مقام ہے مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے. آج اگر پرائم منسٹر کے سامنے کسی کا نام چاہیے, جی یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پرائم منسٹر کے سامنے نام ہی آئے.
اگر وہ کہیں سے گزر رہے ہوں پرائم منسٹر تو لوگ ایک دھکے مار کے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں مجھ پر ایک نظر ہی پڑ جائے، شاید وہ ویو کر دے. ہاں. تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑے جو مجھ سے بڑے ہیں وہ میری طرف دیکھ لیں، میرا نام لے لیں، میرا ذکر کر دیں. جس کا نام رب العزت کے حضور ذکر ہو جائے، جو ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، جو خلاق عالم ہے، اس کے لیے کتنا بڑا شرف ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کا آسان طریقہ ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. سبحان اللہ، سبحان. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس پہ ایک دفعہ داخل ہو جاؤں، میرا نام آ جائے. کتنا خرچ کرتے ہیں، پارٹی فنڈ دیتے ہیں، کیسا کیسا پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ کے آپ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. محض آپ کا یاد کرنا اس کی بارگاہ میں آپ کے ذکر ہونے کا باعث بن جاتا ہے. اور دنیا داری کے معاملے میں پتہ نہیں کہیں وہ بات حتمی ہوتی ہے یا نہیں، یہاں تو یقینی بات ہے کیونکہ اس کا فرمان اور اعلان بھی ہے. اور اگر آپ صدقات، زکوٰۃ اور اپنے مالی حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ کے قرب میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ بندہ تو یاد کرتا ہے رب کو، کبھی سبحان اللہ کہہ کے، کبھی الحمدللہ کہہ کے، کبھی اللہ اکبر کہہ کے، کبھی سجدے میں تسبیحات پڑھ کے، کبھی کلام الہی کی تلاوت کر کے. اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ تو اس حوالے سے دو باتیں میں ایک حدیث بھی سناتا ہوں اور ساتھ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ بھی سناتا ہوں. بندے کے یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اگر بندہ اپنے رب کو اطاعت سے یاد کرے، یعنی جیسے اس نے حکم دیا ہے بندہ ویسے کرے، یہ بھی اس کو یاد کرنا ہے. مثلا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، بندہ نماز پڑھتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے کو زکوٰۃ دو، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آؤ. یہ سب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. یقیناً. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اطاعت سے یاد کرے تو اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کر اسے یاد فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ. اگر بندہ کسی نعمت کے ملنے پر خوش ہوا اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی اس کو یاد کرنا سبحان ہے. اللہ. تو فرمایا اگر بندہ شکر سے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور نعمت دے کر یاد فرماتا ہے. جو حرمت شراب کا بھی آج کا ایک موضوع بڑا اہم ہے، جی اور آج عصر حاضر میں اس کے بہت سے مفاسد اور اس کو بہت سے نت نئے معنی بھی پہنائے جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے بات آگے بڑھا لیں. نماز ظہر کا وقت تھا جب تحویل قبلہ ہوا اور آپ بنو سلمہ میں موجود تھے، وہاں تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہوا تو آپ نے جب تشریف لائے مسجد میں تو وہیں حکم ملا. اور یہ مسجد قبلتین اسی کی اسی مقام پر جو ہے، اور اس میں اب بھی دو محرابیں اب بھی دو محرابیں موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس مسجد کے اندر قبلہ جو ہے تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا. اور جہاں تک رکشہ چلانے کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی بنا پہ روزہ چھوڑا جائے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، لتمنت امت ان یکون رمضان السنۃ کلھا، تو ہر بندہ یہ تمنا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان رہے. اور پوری زندگی کے روزے جو ہیں نا وہ رمضان کے روزے کی کفایت نہیں، ایک روزے کا جو ہے وہ نعم البدر کھلا نہیں پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہر گناہ کے زمرے میں آئے گا. یا تو کوئی شرعی عذر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں. دوسرا سوال آپ حرمت شراب کی طرف چلتے ہیں. شراب اور برائیاں اس معاشرے کی گھٹی کے اندر تھیں، ایک طے شدہ بات تھی، لیکن اس میں ایک بڑی زبردست چیز جو آئی ہے سامنے آئی ہے کہ اگر بندہ کسی برائی کا عادی ہو تو اس سے یک لخت چھڑوانا جو ہے وہ قدر مشکل ہوتا ہے. قرآن نے ایک اسلوب دیا کہ بتدریج جو ہے چیزوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ منیمائز کیا جائے، ڈیکریز کیا جائے، بالآخر جو ہے اس پر ہوتا ہے. قرآن کریم کا جو پہلا حکم آیا شراب کی ممانعت کے حوالے سے، یسألونک عن الخمر، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے حوالے سے، والمیسر جوئے کے حوالے سے، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجیے اس میں گناہ جو ہے دونوں کے اندر گناہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے.
ٹیمپریریلی اور اپیرنٹلی اس میں کوئی نفع محسوس یہ ہوتا ابتدائی تھا، حکم ہے، ابتدائی حکم تھا. لیکن اس کے ساتھ دوسرا، جب عمر فاروق پر جب یہ آیت پیش کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ کو شافی حکم عطا فرما دے، آپ کی تشفی نہیں، پھر دوبارہ حکم آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو جب حالت نماز میں ہو تو نشہ نہ کیا کرو، تب روک دیا گیا. دوسرا حکم آ گیا. اب تیسرا حکم جو آیا اس میں فہل انتم منتہون، کلیئر کٹ حکم آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، واضح حکم آ گیا یہ شیطانی عمل ہے، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اور پھر مدینہ کی گلیاں تھیں، شراب کے مٹکے تھے، اس شراب کو چھوڑ دیا گیا. شیر خدا بڑی زبردست بات فرماتے ہیں اس کی حرمت کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر کنویں میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر کنویں کا پانی خشک ہو جائے، اس کو مٹی سے بھر دیا جائے، وہاں مینار تعمیر کر دیا جائے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں اذان بھی نہیں کہیں گے، اذان بھی نہیں کہیں گے اس جگہ پہ. دوسرا فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر سمندر کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، سمندر کے اندر، فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائے، اس پر گھاس اگائے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں وہاں اپنے جانور کو چرانا بھی پسند نہیں کروں گا، اس کو بھی گناہ سمجھوں گا. یعنی آپ یہاں دیکھیے کہ اس کی حرمت کے حوالے سے یہ کتنی اس سے نفرت کا اظہار کیا گیا. اور یہ جس کا قلیل کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے. اس میں یہ کہنا کہ تھوڑا لے لیا زیادہ لے لیا وہ بات درست نہیں ہے. چیز اچھا علامہ صاحب، بعض میڈیسن ایسی ہیں یا بعض ٹریٹمنٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جس میں شائبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہو، اس حوالے سے جی میں عرض کرتا ہوں الکوہل ہوتی ہے جی، اس میں اس کی بڑی، اور ہمارا فقہ کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو انتہائی قلیل مقدار معدوم ہو جائے اور علاج کے لیے اگر ایسا ہے تو اس میں اجازت دی گئی. اسی طرح بعض پرفیوم ایسے ہیں، پرفیوم ایسے الکوہل ہوتی ہے. اس میں ہمارے علامہ غلام سعیدی صاحب ہمارے محقق الاثر ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس میں بہت قلیل مقدار ہوتی ہے، اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جب تقویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جب آپ وضو فرماتے اس کے بعد آپ اپنا لباس کیوں بدل لیتے ہیں، تو ہمیں تو آپ نے حکم نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ وضو سے گناہ جو ہے وہ گرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی وضو کے پانی کے چھینٹے پڑ جائیں تو میرے کپڑے جو ہیں اس سے ناپاک نہیں ہوتے. آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے ہمیں تو نہیں حکم فرمایا، وہ میرا تقویٰ ہے، فتویٰ میرا یہی ہے کہ اس لباس سے نماز ہو جاتی ہے. اچھا میں حضرت چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہیں. اور آج چونکہ ہمارے موضوعات جو سوسائٹی کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو روزمرہ کے امور ہیں، سوسائٹی کے چلن ہیں، معاملات ہیں، ان کو محراب و منبر جو ہے بطور خاص ایڈریس کرے. اور یہ تھوڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی بھی ہے کہ ہمارا محراب ہمارے سماج کے ساتھ اس طرح کنیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا. محلے کی جو مسجد ہے اس کے خطیب کا خطبہ معاشرے پر اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑتا. اس پر بہت سی سٹڈیز بھی ہو رہی ہیں، اور میں گزشتہ دنوں دیکھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک ورکنگ گروپ یہاں لمز کے ساتھ مل کے یہ کر رہا تھا. میں اسی ضمن میں اس پر کوئی سر دست میں تبصرہ نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں طلاق جو ہے یہ اس وقت بہت، اس کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے. تو میں ایک گھر گھر کی کہانی ہے، اور فیملی سسٹم جو ہے ہمارا وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور جو والدین بچوں کو جس راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں بچے ادھر نہیں چلنا چاہتے، اور جو بچوں کا چلن ہے وہ والدین کو پسند نہیں ہے. اور ایک گھر کی جو اجتماعیت ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. اس پر آپ ضرور آج کمنٹ کریں کچھ رہنمائی. ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ابتدائی بات فرمائی کہ محراب و منبر آج بے اثر کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک ہم معاشرے کی ضرورت کے مطابق اپنی گفتگو کو ترتیب نہیں دیں گے، اس وقت تک لوگوں کو ان کے مرض کا علاج نہیں ملے گا. دوا وہ اثر کرتی ہے جو مرض کے مطابق ہو. ضروری ہے کہ معاشرے کی تشخیص ہو، ضرورت کو سمجھا جائے، اس کے مطابق دین اور شریعت کے ضابطے احسن اور حکمت برے انداز میں پیش کیے جائیں. یقیناً طلاق کی جہاں تک بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بہت سارے عوامل ہیں. آپ نے درست فرمایا، طلاق کی جو ریشو بڑھ رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کی زندگی کا سروائیول بہت مشکل. خصوصاً ممکن ہے کہ عورت کو دوسرا شوہر مل جائے لیکن بچوں کو دوسرا باپ نہیں مل پاتا.
بچے میاں بیوی کے جھگڑے میں رل جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان انہی بچوں کو اور بسا اوقات بڑے دردناک مناظر ہیں سوسائٹی اور بڑے دردناک. اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق یافتہ خواتین سے شادی کرنے کا رجحان بھی بہت کم ہے. ایسے ہی 100 میں سے 1-2% ہے جن کا آگے شادی ہو جاتی ہے، ورنہ بیچاریاں رل جاتی ہیں. اس میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ ضروری نہیں کہ طلاق کے معاملے میں عورت ہی قصوروار ہو. ممکن ہے مرد کا بھی قصور ہو. کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کو مفتی صاحب، ہاں جی عین ممکن ہے. اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں، کسی طلاق والی عورت کو عیب زدہ نہ سمجھے، کسی بیوہ کو عیب زدہ نہ سمجھے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اگر غلطی بھی تھی بالفرض تو اس ٹھوکر کھانے کے بعد انسان بہت سمجھ جاتا ہے. ان عورتوں کو اپنائیں، خصوصاً وہ احباب جو کنوارے ہیں وہ بھی شادیاں کریں، سہارا بنیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پہلی شادی ہوئی تو آپ کنوارے تھے، اور شادی کس سے ہوئی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو آپ سے عمر میں 15 سال عمر ان کی زیادہ تھی. تو عمر کے تفاوت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا. اس کے بعد آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کنواری تھی. دیگر خواتین جو دیکھ لیجئے، کچھ بیوہ ہیں جن کو آپ نے اپنے نکاح میں جگہ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہمارے لیے نمونہ ہے. ایسی عورتوں کے لیے بھی آپ سہارا بنیں. اب جو یہ طلاق کی قباحتیں ہیں، نقصانات ہیں، یہ تو ہمارے سامنے. اس کے عوامل پر ہم غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایک وجہ تو خاص ہے نہیں، متعدد وجوہات ہیں. بعض اوقات بیوی کا قصور ہوتا ہے، بعض اوقات مردوں کا غیظ و غضب ان کی عقل پر پردہ ڈالتا ہے، وہ تیش میں آ کر اس رشتے کو اور آپ کے پاس تو بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جس میں کہتے ہیں جی میں نے غصے میں یہ کر دیا. اور آپ کوئی حل بتائیے. تو اب پھر حل تلاش کرنے کے لیے لوگ ہر درجے پر جانا قبول کر لیتے ہیں. اور پہلے جب موقع تھا، جب شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دینی بھی ہے، بہت مجبوری بن گئی ہے. اول تو شریعت کہتی ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو قرآن میں ہے کہ پہلے مرد اس سے ہلکی سی ناراضگی شو کرے، پھر اپنا بستر پہلے تو سمجھائے، پھر اپنا بستر الگ کر لے. پھر بھی بات نہ بنے تو خاندان کے 2 بڑے بزرگ آ جائیں، ان کے درمیان مصالحت کروائیں، اس تنازع کو ختم کریں، رنجش ختم کروائیں. پھر بھی ایسا نہ ہو اور آخری حال یہی رہ گیا ہے کہ طلاق دی جائے، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ 1 مہینے میں 1 طہر میں 1 طلاق دی جائے. وقت مل جائے گا سوچنے کا، پچھتاوے سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے جھٹ سے اکٹھی ہی 3 طلاقیں دے دیں، نہ کوئی راستہ چھوڑا، سارے دروازے اپنے لیے بند کر لیے، اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. سب سے زیادہ ضرورت رشتے کو قائم رکھنے کی ہے، اور وہ ضرورت تب پوری ہوگی جب آپ کی شخصیت میں تحمل اور برداشت ہوگا اور باہمی اعتماد ہوگا. باہمی اعتماد ہو. اچھا، یہ باہمی اعتماد کی جو بات کی جی، یہ شک بھی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، بہت یہ رشتوں کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے. خصوصی طور پر میں ایڈوائز کرتا ہوں، اور اس پر میرا فتویٰ بھی موجود ہے، کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا موبائل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ دونوں کے موبائل اوپن رہیں، آن لاک رہیں، اور کسی کو ایک دوسرے کے حوالے نہ کوئی کسی غلط راستے پر جائے، ایک دوسرے کے حوالے سے بدگمانی ہو. لیکن پھر بھی جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ایک دوسرے کی جو موبائل کی پرائیویسی ہے اس میں نہ جائیں، نہ دیکھیں، نہ بدگمانی میں پڑیں، اور نہ ہی ایک دوسرے کے رشتوں میں اس طرح خلل اور دراڑیں پیدا ہوں. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے چونکہ سورہ بقرہ میں روزے کی فرضیت کا بھی حکم ہے، اور اس ضمن میں بھی اگر آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں. ماہ صیام اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا مہینہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا.
رسالت امام علیہ السلام جب بھی رمضان آتا صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اذا داخل رمضان تغیر لونہ، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ یا اللہ مجھے کوئی تکلیف لاحق نہ ہو جائے، عارضہ لاحق نہ ہو جائے۔ رمضان جو ہے اور ہم تو یہ عارضے تلاش کرتے ہیں کہ جی میں اب یہ مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور میں روزہ چھوڑ نہ دوں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اگر کسی طبیب کی رائے درکار ہے ڈاکٹر کی، تو وہ بھی اس ڈاکٹر کی رائے لی جائے جو بہت ہی دیندار طبیعت طبع کا حامل ہو۔ روزے دار کی فضیلت کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ کبھی روزہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا آپ نے پہلے ابتدا میں بھی شاید فرمایا کہ اس کی اگر اہمیت اور فضیلت کا پتہ چل جائے تو پھر انسان اور مسلمان خواہش کرے کہ سارا سال روزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ جعل مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ایسا دسترخوان بچھائے گا ایسا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا، سبحان اللہ، ایسا دسترخوان ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے قلب سے یہ وہ تصور بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسا دسترخوان بھی ہو سکتا ہے۔ لا یقعد علیہ الا الصائمون، اور سوائے روزے دار کے اس دسترخوان پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ یودع للصائمین مائدۃ من ذہب، ان روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ سونے کے دسترخوان بچھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اللہ یاکلون منہا والناس ینظرون، اور وہ روزے دار وہاں بیٹھ کے کھائیں گے اور باقی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو یہ اعزاز میسر آ گیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، میرے سننے والوں کو بھی۔ صائم کی جو خوبیاں بتائیں میرے نبی نے، یہ قبولیت دعا کے حوالے سے لوگ بہت پوچھتے ہیں جی جی کہ کون سی ایسی ساتھ ہے بطور خاص ماہ رمضان المبارک میں، وہ بھی ذرا ضرور کوئی نشان میں ابھی حدیث دیکھ رہا تھا کہ روزے دار کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یوحا کنز المال میں ہے روایت، یوحا الی الحافظات، اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے محافظ فرشتوں کو کہ لا تکتبوا علی صوامی عبید بعد العصر سیئا، فرمایا کہ میرا یہ روزے دار بندہ اگر عصر کے بعد جو ہے یہ کوئی خطا کرے، اس خطا کو ہرگز نہ لکھنا، اس سے خطا کا ارتکاب کر بیٹھے، اس خطا کو لکھنا نا، اتنا اعزاز ہے۔ اور سب سے بہتر وقت ہے افطار کا وقت، جب دعا کی جائے وہ سب سے بہتر وقت ہوتا ہے، جب بندہ انتہائی مضطرب اور بے قرار ہوتا ہے اور ایک طویل ترین بھوک اور پیاس سے وہ دوچار ہوتا ہے، اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو روزے دار کی دعا جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر دعا ہے اور اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے، کوئی نعم البدل۔ بہت زیادہ شکریہ بدرالزمان قادری صاحب، بہت زیادہ شکریہ، بہت دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ آپ نے ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں بطور خاص جو ہمارا فیملی سسٹم ہے جس طرح آج وہ بکھر رہا ہے اس کو مجتمع کرنے کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے وہ گھر ہر قسم کے شیطانی حملوں اور زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے۔ میں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے درخواست گزار۔ دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا، تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے مولا، میری سانسیں تیرے اس میں گرامی سے معطر ہوں، میری سانسیں تیرے اس میں گرامی سے معطر ہوں، مشام جان کو مہکاؤں مجھے توفیق دے مولا، سلیقہ دے میرے مالک مجھے
تکلم کا سلیقہ دے میرے مالک مجھے حسن تکلم کا زباں سے پھول برساؤں مجھے توفیق دے مولا زباں سے پھول برساؤں مجھے توفیق دے مولا تعلق مستقل ہو جائے یوں عرض مدینہ سے تعلق مستقل ہو جائے یوں عرض مدینہ سے تیرے گھر بار بار آؤں مجھے توفیق دے مولا تیرے گھر بار بار آؤں مجھے توفیق دے مولا تیری تائید کا ہر وقت ہو سر پر میرے سایہ میں مشکل میں نہ گھبراؤں مجھے توفیق دے مولا تیری حمد و ثنا شہزاد کے قلب و زباں پر ہو تیری حمد و ثنا شہزاد کے قلب و زباں پر ہو میں تیرے گیت بس گاؤں مجھے توفیق دے مولا میں تیرے گیت بس گاؤں مجھے توفیق دے مولا تجھے میں یاد کر پاؤں مجھے توفیق دے